آج کل سینٹ الیکشن 2021 کا بہت دور دورہ ہے، لیکن ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں، یہ ہارس ٹریڈنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں خود حکومتی نمائندے، اپوزیشن والے، تمام لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ عوام اس کے اوپر پریشان ہے اور اضطراب میں ہے کہ یہ لوگ جو کہ ہمارے نصیبوں کا اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اگر یہ رقم خرچ کر کے یہ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اپنے اس منصب سے انصاف کر پائیں گے جو پیسے دے کے اور رشوتیں دے کر اس کو ہارس ٹریڈنگ کر کے اس منصب کے اوپر پہنچیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ رشوت لینے والے کو ہم پکڑ کے سزا دے سکیں، جبکہ ہمارے بڑوں کے بارے میں ٹیلی ویژن کے اوپر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں اور وہ پیسے دے رہے ہیں۔ اور بین الاقوامی طور پر ہمارا اس معاشرے کا کیا لوگ امپریشن لیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو کہ اپنے ملک کا خیال نہیں ہے، اپنے ملک کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جھوٹی ہوں، لیکن there is no smoke without fire۔ اگر کہیں سے کوئی چیز ابھر کے عوام کے سامنے آ رہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی۔ تو میری تمام ان اداروں سے جو کہ اس چیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، یا وہ عدلیہ ہو، یا حکومت ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور ایسا طریقہ اختیار کریں جیسا کہ عمران خان نے نیوٹرل امپائرز کا طریقہ رائج کیا تھا، جس میں سے کرکٹ کے اندر سے وہ بے ایمانی اور فیورٹزم کی فضا جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب اتنے بڑے نام ہیں اور اتنی قدآور شخصیات ہیں، ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں اچھے لوگوں کو ہم چن سکیں۔ تو میں ان کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں، قبا کی حرص میں دستار بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں 2-4 خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں، اور جنون زینت و آرائش و مکاں کے لیے کئی مکیں در و دیوار بیچ دیتے ہیں، اور ذرا جو نرخ ہوں بالا تو تاجدار حرم غلیم و جبہ و دستار بیچ دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا موقف صرف یہی ہے کہ اس سر کو بچا لیجئے، دستار کا کیا ہے؟ سیٹ ہمیں ملنی چاہیے، چاہے ہماری عزت کہیں کی نہ رہے۔ شکریہ۔